جو بات آخر میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک میت کو لے جانا مکروہ ہے، سوائے یہ کہ آپ معصومین کے مزارات تک، ان کے روضوں تک اگر میت لے جانا چاہیں یا کچھ قابل احترام مقامات تک لے جانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، وہ مستحب کام ہے۔ اب اسی سلسلے کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو ہم نے یہ کہا کہ لے جانا مستحب ہے، ان مقامات پر لے جانا مستحب ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے ابھی میت کو دفن کیا یا نہیں کیا۔ اگر فرض کیجیے کہ دفن نہیں کیا اور ڈائریکٹ لے گئے تو بھی مستحب ہے، پہنچا سکتے ہیں تو پہنچا دیجئے۔ لیکن اگر فرض کیجیے کہ دفن کر دیا ہے تو اب ایسی صورت میں کیا قبر کھود کے نکال کے لے جانا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، ایک مسئلہ آپ سب کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ کچھ لوگوں کا یہ طریقہ تھا، ہمارے بزرگوں کا، اب تو نوجوان نسل تو موبائل اور انٹرنیٹ میں لگ گئی ہے، وہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ بزرگوں کا ہمارا یہ طریقہ تھا کہ وہ باقاعدہ اس طرح وصیت کر کے جاتے تھے کہ مجھے وہاں پر دفن کرنا، یا وصیت نہیں بھی کر کے جاتے تھے تب بھی چونکہ دیندار خاندان ہوتا تھا تو اپنے مرنے والے کو وہ کربلا میں، نجف میں، وہاں لے جا کے دفن کرتے تھے۔ تو وہاں لے جانے میں جو تکلیف ہوتی تھی اس سے پہلے وہ یہاں کہیں دفن کر دیتے تھے، اور دفن کرتے وقت وہ نیت کرتے تھے کہ یہ امانت ہے یہاں پر، یعنی گویا امانت کے طور پر یہاں رکھی گئی ہے یہ میت، پھر جیسے ہی ہمارے لیے ممکن ہوگا وہاں لے جانا تو وہاں لے جائیں گے، پھر وہ اس امانت کو سال میں 2 سال میں پھر وہاں منتقل کر دیتے تھے۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی، وہ بات ابھی نہیں ہو رہی۔ ابھی جو بات ہو رہی وہ یہ ہے کہ مرنے والے کو وہاں لے جانا ہے تو دفن نہیں کیا ہے، ڈائریکٹ لے جا سکتے ہیں، دفن کر سکتے ہیں تو کر دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ہم نے کہا کہ آج کل یہ ناممکن ہے، تقریباً نہیں ہو سکتا ہے۔ مگر مسائل کو سمجھنے کی حد تک، سیکھنے کی حد تک، پریکٹیکلی تو نہیں ہو سکتا ایسا، آج کل ممکن نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی حد تک فرض کیجئے کہ کسی مرنے والے کو دفن کر دیا تو کیا قبر کھود کے نکال کے لے جا سکتے ہیں کہ نہیں، اس کی تفصیلات ہے۔ مگر اگر دفن کر دیا اور کسی وجہ سے خود بخود اس کی قبر کھل گئی، کوئی ایسی چیز پیش آئی کہ جس کی وجہ سے آج ہم نے دفن کیا تھا، دوسرے دن جا کے دیکھا تو قبر کھل گئی، اس کی کھلی ہوئی قبر سے پھر دوبارہ میت کو نکال کر اگر وہاں لے جا کر دفن کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2 مقامات ہو گئے، ایک تو بغیر دفن کیے وہاں پہنچانا چاہیں پہنچا دیجئے، ایک آپ نے دفن کر دیا ہے مگر آپ خود قبر نہیں کھود رہے ہیں، کسی وجہ سے خود بخود قبر کھل گئی اور وہ میت دوبارہ سامنے آ گئی، تو آپ دفن کی ہوئی میت کو بھی پھر دوبارہ وہاں لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی حد تک سارے مسائل ہیں، آج کی دنیا میں تو تقریباً ناممکن ہے ان تمام مقامات پر میتوں کو پہنچانا۔ لا فرق فی جواز النقل فی غیر صورت المذکورۃ بینما قبل الدفن وما بعدہ اذا اتفق ظہور جسد المیت۔ کہتے ہیں وہاں پہنچانے کی جو بات ہوئی کہ ویسے تو ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جانا مکروہ ہے، لیکن چند مقامات پر لے جانا مستحب ہے، تو جو کہا کہ چند مقامات پر مستحب ہے اس میں فرق نہیں پڑتا کہ دفن کرنے سے پہلے وہاں پہنچانا چاہیں آپ، یہ دفن کرنے کے بعد بھی وہاں پہنچانا چاہیں، مگر اگر دفن کرنے کے بعد ہے تو اس صورت میں کہ بعد میں قبر ٹوٹ گئی یا کچھ ایسا ہوا کہ میت کا بدن ظاہر ہو گیا، میت سامنے نظر آنے لگی خود بخود، تو پھر آپ اگر وہاں لے جانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک مرتبہ دفن کر دیا اور دفن کرنے کے بعد اب خود قبر کھود کر اس میت کو نکال کر لے جانا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں، اب وہ بات شروع ہو رہی۔ وفی جواز نفس للنقل الى المشاهد المشرفة حتى مع وصیت المیت به او اذن الولی فیہ وعدم استلزام الحد کا حرمته اشکال والاحوط اللزوم ترک۔ کہتے ہیں کہ قبر کھود کے کسی مقدس مقام پر لے جانا، امام کے روضوں کی طرف لے جانا مثلا،
اب اس میں 3 امکانات ہیں. وہاں ہم لے جا رہے ہیں اس لیے کہ میت نے وصیت کی تھی کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے، ایک. دوسرا امکان یہ ہے کہ نہیں، جو میت کا ولی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں وہاں لے جاؤ، وہاں لے جا کے دفن کرو، یہ دوسرا امکان ہو گیا. اور تیسری بات، دونوں صورتوں میں میت نے وصیت کی ہو یا ولی نے اجازت دی ہو، دونوں صورتوں میں ایسا کرنے میں میت کی کوئی بے حرمتی بھی نہیں ہو رہی ہے. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو میت کی کسی طرح سے بے حرمتی نہیں ہو رہی. تو کیا پھر ایسی صورت میں قبر کھود کر میت کو وہاں لے جانا یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس میں اشکال ہے اور احتیاط لازم ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک مرتبہ دفن ہو گئی میت تو دفن کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں لے جانا مناسب نہیں ہے. نعم اذا اوصا. اچھا، اب وہ جو مجتہدین کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں ان کو تو طریقہ کار معلوم ہوتا ہے کہ اگر مجتہد کوئی فتویٰ دیتا ہے یا مجتہد کوئی احتیاط واجب لگاتا ہے، اس کے بعد کوئی بات کہتا ہے تو اس احتیاط واجب کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے، اس عہد کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے. یا مثلا فرض کیجئے کہ کوئی ایک بات کہی ہے، اس کے بعد پھر کوئی اس نے احتیاط واجب لگائی ہے تو اس کا مطلب کچھ اور ہو جاتا ہے. یہ بہت شروع کی بات ہے، جب تقلید کے مسائل سمجھائے تھے اس وقت کچھ باتیں ہم نے بتائی تھی. آپ میں سے جو لوگ اس وقت حاضر نہیں تھے ہو سکتا ہے ان کو شروع سمجھنے میں تھوڑی سی دشواری ہو، وہ طریقہ یہاں اختیار کر رہے ہیں. 2 باتیں کم از کم واضح ہو گئیں کہ ایک میت کی وصیت اور دوسرا یہ کہ ولی کی اجازت. ان دونوں میں انہوں نے کہا کہ احتیاط لازم ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، کھود کر نکال کے نہ لے جایا جائے. اب اپنے فتوے میں تھوڑی سی رد و بدل کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہاں، اگر میت نے وصیت کی ہو، وصیت کرنے کے باوجود لوگوں نے وہاں پر دفن کر دیا اس کو. میت نے وصیت کی تھی کہ مجھے کربلا میں دفن کرنا، کربلا میں دفن کرنے کے بجائے ہم نے یہاں کراچی میں دفن کر دیا اس کو. اچھا، کراچی میں دفن کر دیا کسی وجہ سے بھی مطلب کیا کہ جب دفن کرنے گئے تو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں، یعنی پتہ ہی نہیں تھا کہ وصیت کی ہے مرنے والے نے. تو جب کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا لہٰذا یہاں دفن کر دیا انہوں نے، یعنی معلوم نہیں تھا کہ وصیت کی ہوئی. ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ کہ نہیں معلوم تھا کہ میت نے وصیت کی ہے، مگر جو میت کے ورثاء تھے وہ کہے وہ کون اس جھنجھٹ میں پڑے گا، یہ تو بہت لمبا کام ہے، اس جھنجھٹ میں کون پڑے گا، چھوڑو یہ کام ہم نہیں کرتے، ہم یہیں دفن کر دیتے. تو انہوں نے جب میت نے وصیت کی تھی اس وقت ہاں کہہ دیا تھا کہ ہم کریں گے، مگر جب کرنے کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا جھنجھٹ والا کام ہے، ہم نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ کر رہے ہیں. یہ گناہ کرتے ہوئے پھر بھی یہاں دفن کر دیا انہوں نے. دوسرا پہلو. تیسرا پہلو یہ کہ دفن کر رہے، وصیت کی تھی مرنے والے نے اور پھر بھی دفن کر دیا. دفن کرنے کے کچھ دنوں کے بعد یاد آیا کہ ارے مرنے والے نے تو وصیت کی تھی کہ وہاں دفن کرنا. تو اس کا مطلب ہے کہ جب دفن کرنے لگے یہاں کراچی میں تو اس وقت بالکل بھول گئے تھے، ذہن سے ہی نکل گیا وہ کہ مرنے والے نے کوئی وصیت کی. یہ 3 صورتیں ہیں، اس وجہ سے کراچی میں دفن کر دیا گیا، جبکہ میت کی وصیت یہ ہے کہ نہیں مجھے وہاں دفن کرو. تو کیا اب قبر کو کھود کر میت کو وہاں پر لے جانا ضروری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب وہ بات ہے. نعم اذا اوصى بالنقل اليها ولم يكن موجبا لفساد بدنه ولا لمحظور آخر فدفن عصيانا او جهلا او نسيانا في غيرها يجب النبش. کہتے ہیں کہ اگر میت نے وصیت کی تھی اس کے باوجود کراچی میں دفن کر دیا گیا ہے تو قبر کھود کے نکال کے وہاں لے جانا واجب ہوگا. قبر کھود کے بھی نکال کے وہاں لے جانا، مگر 2 شرطوں کے ساتھ. نمبر 1، اگر ہم قبر کھودتے ہیں تو میت کا بدن خراب نہ ہوا ہو، اتنی دیر نہ ہو گئی ہو کہ میت کا بدن خراب ہو چکا. مثلا ہفتہ 10 دن گزر گئے تو 10 دن میں تو بدن خراب ہو جائے گا. آج دفن کیا اور کل ہی یاد آ گیا کہ ارے میت نے تو وصیت کی تھی، تو 1 دن میں گنجائش ہے کہ کھود کے نکالا جا سکتا ہے. تو پہلی صورت یہ کہ اگر جب ہم قبر کھودیں تو اتنا ہمیں اطمینان ہونا چاہیے کہ میت کا بدن خراب نہیں ہوا ہوگا تو کھودنے کی اجازت ہے، پھر لے جانا. اور دوسری بات یہ کہ میت کا
جی جب قبر کھود رہے ہیں تو اس کے علاوہ وہاں لے جانے میں کوئی اور پریشانی بھی نہ ہو، کوئی اور رکاوٹ بھی نہ ہو. کوئی اور پریشانی اور رکاوٹ کا مطلب کیا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ میت نے وصیت تو کی تھی، مگر میت کی جب وفات ہوئی ہے تو وفات اس طرح سے ہوئی ہے کہ کسی دھماکے میں مثلا اس کی لاش اڑ گئی ہے اور اس کی لاش کو ٹکڑے جوڑ جوڑ کے جمع کر کے مثلا اس کو دفن کر دیا گیا. تو ابھی ایک ہی دن ہوا ہے، مگر جب ہم اس کی لاش کو نکالیں گے تو وہ بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، بکھر جائے گی لاش، اور پھر اس میں بے حرمتی ہونے کا امکان ہے. یا کوئی اور وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے کہ جس میں ہم میت کو وہاں نہیں پہنچا سکتے، بے حرمتی کے بغیر وہاں نہیں پہنچا سکتے، تو کہتے ہیں کہ نہیں. پھر چاہے میت نے وصیت کر بھی دی ہے اور وہاں پر دفن ہو بھی گئے تو آپ نہیں نکال سکتے. تو دو صورتوں میں میت کو نہیں نکال سکتے. ایک تو یہ کہ اگر نکالیں گے تو میت کا بدن خراب ہو گیا ہوگا. دوسرا یہ کہ کوئی ایسی رکاوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم وہاں تک نہیں پہنچا سکتے، میت کی بے حرمتی ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی آپ کے سوال بالکل مختلف ہے. آپ کا سوال پہلے امام بارگاہ کے بارے میں تھا. یہ جو بات ہم کر رہے ہیں امام بارگاہ کے بارے میں نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں امام کے روضوں کی بات کر رہے ہیں. امام کے روضوں کا مطلب ہے کہ کربلا ہے، نجف ہے، شام ہے، مثلا مشہد ہے، مثلا یہ سارے. تو امام کے جو یہ روضے ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، امام کے روضے میں تو کوئی دفن ہو ہی نہیں سکتا. ان کے ارد گرد کے جو قبرستان ہیں وہاں پر دفن کیا جاتا ہے. اس کو وہاں دفن کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں نہیں، اگر وصیت تھی مگر یہاں دفن کر دیا ایک مرتبہ، یہاں دفن کرنے کے بعد اگر وصیت تھی تو ہمیں قبر کھود کر نکال کے وہاں دوبارہ دفن کرنا پڑے گا. دو شرطوں کی وجہ سے. ایک شرط یہ ہے کہ میت کا بدن خراب نہ ہو، دوسری شرط یہ کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو. اب فرض کیجیے کہ رکاوٹ یہ ہے کہ ویزا ہی نہیں مل رہا ہے، یہ رکاوٹ ہے، تو پھر وصیت پر عمل کرنا لازمی نہیں رہے گا، پھر ضروری نہیں رہے گا. ولم یلزم منہ محظور آخر، اگر قبر کھودنے کی وجہ سے بدن خراب ہونے کا خدشہ ہو یا کوئی اور رکاوٹ ہو. رکاوٹ کچھ کوئی بھی ہو سکتی ہے، جیسے ہم نے کہا کہ لاش ٹکڑے ٹکڑے ہے، یا مثلا وہ ویزا ہی نہیں مل رہا ہے وہاں لے جانے کا، دفن کرنے کا، یا لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ کرایہ اتنا خرچ کر سکیں گے وہاں تک پہنچا سکیں. کوئی بھی رکاوٹ ہو تو کہتے ہیں کہ پھر وصیت بھی کی ہو تب بھی میت کو کھود کے وہاں لے جانا واجب نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب تک جو آپ نے گفتگو سنی اس سے ایک بات کا تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مسلمان کی قبر کھودنا جائز نہیں ہے. مسلمان کی قبر نہیں کھودنا چاہیے. ایک مرتبہ دفن کر دیا تو مسلمان کی قبر نہیں کھود جائے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل اصول تو یہی ہے کہ مسلمان کی قبر کو نہیں کھودا جا سکتا، مگر چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان کی قبر کو کھودنے کی اجازت ہے، وہاں کھودا جا سکتا ہے. اب وہ چند مقامات کون سے، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. یحرم نبش قبر المسلم علی نحو یظہر جسدہ الا مع العلم باندراسہ وسیرورتہ ترابا. پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی مسلمان کی قبر کھودنا جائز نہیں ہے اگر قبر کھودنے کی وجہ سے اس کا جسم ظاہر ہو جاتا ہو تو جائز نہیں ہے، سوائے یہ کہ قبر اتنی پرانی ہو چکی ہو کہ وہ بالکل بوسیدہ ہو کے خود ہی ٹوٹ چکی ہو، یا آپ اگر اس کو کھود کے نکالنا چاہیں تو اندر سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، بالکل ختم ہو چکی ہو اندر سے، تو وہ قبر ہی نہیں رہی، باتیں ختم ہو گئی بالکل، تو کوئی حرج نہیں. من دون فرق بین الصغیر والکبیر والعاقل والمجنون. اور اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ جو قبر کھودنے کی ممانعت ہے وہ چاہے بچے کی قبر ہو یا بڑے کی قبر ہو،
پاگل کی قبر ہو یا عام آدمی کی قبر ہو، کسی کی بھی قبر نہیں کھودی جا سکتی سوائے یہ کہ بالکل ہی بوسیدہ ہو کے بہت پرانی ہو گئی ہو تو ختم ہو، قبر ہی ختم ہو گئی سمجھے۔ ہاں مگر چند مقامات پر قبر کھودنے کی اجازت ہے، وہ اب شروع کر رہے ہیں۔ جی اگر کربلا میں دفن کرنے کی کسی نے وصیت کی تھی تو دو میں سے ایک بات اگر رکاوٹ کے طور پر آ گئی تو نہیں کریں گے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن دفن کرنے کے بعد دوسرے دن نکال دیا، جو آپ کی مثال بنا رہے ہیں، تو اس میں تو بدن تو خراب نہیں ہوگا، ایک دن میں بدن خراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، مگر آپ جب بدن نکال کے وہاں لے جانا چاہیں گے تو کیا وہاں کا ویزا مل جائے گا آپ کو؟ جہاں قبرستان میں دفن کرنے کا کہا ہے اس قبرستان میں جگہ مل جائے گی آپ کو؟ کیا اتنے اخراجات جو وہاں پہنچانے کے لیے ہوں گے اور آدمیوں کو بھی ساتھ جانا پڑے گا، اتنا ٹکٹ اور خرچہ موجود ہے آپ کے پاس؟ یہ ساری باتیں اگر ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن آج کے زمانے میں نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ایسا ہو تو پھر تو واجب ہے، لیکن آج کے زمانے میں ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ویزا دیتے ہی نہیں ہے، اجازت دیتے ہی نہیں ہے۔ جی نہیں، بعد میں اگر پیسے آ گئے تو بیکار ہے، اس لیے کہ اب اگر قبر کو کھول دیں گے تو بدن خراب ہو گیا ہوگا۔ نہیں، وہ تو ابھی بس ہم نے کہا اس کا مسئلہ بعد میں آئے گا۔ جی سوال ان کا یہ بنا کہ اگر دوبارہ میت کو کھود کے نکالا ہے تو کیا دوبارہ نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں کہ نہیں پڑھا سکتے؟ اچھا، نماز جنازہ پڑھانے میں ایک بات پہلے آئی تھی کہ اگر نماز جنازہ پڑھانے میں غلطی ہو گئی ہے تو ایسا کرنا واجب ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کسی بزرگ عالم کی اگر میت ہے تو بھی دوبارہ نماز جنازہ پڑھانا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایک مطلب صحیح نماز جنازہ ہو گئی ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اچھا، کون کون سے مقامات ہیں کہ جہاں پر قبر کھود کے میت کو نکالنا جائز ہے؟ منہا، پہلا مقام ما اذا دفن فی موضع یوجب مہانۃ علیہ کمزبلۃ او بالوۃ او نحوہما، میت کو کسی ایسی جگہ پر دفن کر دیا گیا ہے کہ جو میت کی توہین کا سبب بن رہا ہے، تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ میت کو وہاں سے نکالا جائے۔ مثلا میت کو گٹر کے پاس دفن کر دیا، جو پہلے بھی آیا تھا، وہی لفظ یہاں استعمال کر رہے ہیں وہ، یا میت کو کچرے کے ڈھیر میں مثلا دفن کر دیا ہے، یا اسی جگہ سے کوئی ایسی جگہ توہین آمیز جگہ پر اس کو دفن کر دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ وہاں سے کھود کے نکالنا جائز ہے۔ او فی موضع یتخفف فیہ علی بدنہ من سیل او سبع او عدو، یا ایسا تو نہیں ہے گٹر وٹر کے پاس میت کو دفن نہیں کیا ہے، مگر کسی ایسی جگہ پر دفن کر دیا ہے کہ جہاں سے میت کو درندہ نکال کے لے جائے گا، تو بھی کھودنے کی اجازت ہے کہ وہاں سے نکال کے کہیں اور دفن کرے۔ یا مثلا ایسی جگہ پہ دفن کر دیا ہے کہ جہاں سیلاب والاب آئے گا تو اس کی قبر ہی پوری اڑ جائے گی، غائب ہو جائے گی، تو کہتے ہیں کہ پھر بھی وہاں قبر کھودیں، اس کو کسی اور جگہ پہ دفن کر دیں گے۔ یا مثلا اب تو یعنی جس جگہ میں اور جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں اور جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں تو آپ کو یہ بات بہت عجیب معلوم ہوگی، مگر پرانے دور میں یہ بات بالکل عجیب نہیں تھی۔ وہ کیا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس شخص سے یا اس کے خاندان سے کوئی خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے یا اس شخص کی کوئی دشمنی چلی آ رہی ہے، تو مرنے والے کو بھی نہیں بخش دیتے تھے، مرنے والے کو بھی قبر سے نکال کے اس کی لاش کی بڑی بے حرمتی کرتے تھے، اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیتے تھے، اس کا کان کاٹ دیتے تھے، اس کو گلیوں میں گھماتے تھے، اس طرح کی بڑی بے حرمتی کرتے تھے۔ یہ اب بھی
کچھ معاشروں میں شاید ہوتا ہو، عرب کے قبائلی معاشروں میں شاید اب بھی ہوتا ہو. یہ کہتے ہیں اگر ایسا ڈر ہے کہ دشمن یہ والا کوئی کام کرے گا تو اجازت ہے کہ میت کو وہاں سے کھود کر کسی ایسی محفوظ جگہ پر لے جائیں کہ جہاں دشمن یہ نہ کر سکے. جی نہیں، یہ جو مقامات ہیں اس میں پہلے بھی آ چکا تھا کہ اگر گندی جگہ پر دفن کر دیا تو اچھا نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو اچھی جگہ پر دفن کیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن اگر کرنا چاہیں تو یہ کام کر سکتے ہیں. بظاہر یہ کام گناہ کا کام ہے، مگر ایسی صورت میں گناہ نہیں رہے گا، کر سکتے ہیں. اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں مجتہد نہیں بتائیں گے کبھی. اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عرف، کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. تو آپ کا جو سوال ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کسی ایسی، جو آپ کا سوال ہے کہ کسی ایسی جگہ پر دفن کر دیا جائے کہ جہاں اللہ اللہ کی محفل بہت ہوتی ہو، تو کیا یہ بھی بے حرمتی سمجھا جائے گا کہ نہیں؟ لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر لوگ اس کو یہ کہیں کہ نہیں یہ بھی بے حرمتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر نکالنا پڑے گا. بہت سارے مقامات پر مجتہدین لوگوں پر بات چھوڑ دیتے ہیں، وہ خود نہیں طے کریں گے. مثلا فرض کیجئے کہ ایک گلاس میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے، آپ مجتہد سے پوچھیں کہ یہ بتائیے کہ یہ شربت ہے یا شراب ہے. مجتہد کہے گا بھائی اس کا جواب میں نہیں دوں گا آپ کو. یہ شربت ہے یا شراب ہے اس کا جواب میں نہیں دوں گا. اور اگر ان سے کہے کہ پھر آپ کہے کہ مجتہد ہیں، آپ کو تو جواب دینا چاہیے کہ یہ شربت ہے یا شراب. نہیں، یہ مجتہد کا کام نہیں ہے. یہ شربت ہے یا شراب ہے یہ ہمارا کام ہے، ہم تحقیق کریں کہ یہ شربت ہے یا شراب ہے. ہاں، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ شربت ہے تو مجتہد کہے گا کہ پھر اس کا پینا جائز ہے، تم پی سکتے ہو. اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ شراب ہے تو مجتہد کہے گا کہ یہ حرام ہے، یہ نہیں پی سکتے. مگر یہ شربت ہے کہ شراب ہے یہ مجتہد نہیں بتائے گا، یہ ہمیں خود طے کرنا ہوگا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں لوگوں کو طے کرنا ہوتا ہے کہ یہ بے حرمتی کی جگہ بنی کہ نہیں بنی. اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بے حرمتی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر اگر دفن کر دیا تو کوئی حرج نہیں. وَمِنْهَا إِذَا عَارَضَهُ أَمْرٌ أَهَمٌ أَوْ مُسَاوٍ كَمَا إِذَا تَوَقَّفَ إِنْقَاذُ حَيَاةٍ مُسْلِمٍ بَرِئٍ عَلَى رُؤْيَةِ جَسَدِهِ. دوسرا پہلو کہ جہاں قبر کھودنا جائز ہے وہ یہ ہے کہ جو قبر کھودنے کے سے زیادہ کوئی اہم کام آ گیا ہے. قبر کھودنا ایک گناہ کا کام تھا، مگر اس سے زیادہ کوئی ایک اہم کام آ گیا ہے، یا اس کے مساوی جیسا کوئی ایک اہم کام بن گیا ہے کہ جس کی وجہ سے قبر کھودنا پڑے گی. وہ کیا ہے؟ مثلا یہ مثال بتا رہے ہیں کہ مثلا فرض کیجئے کہ کسی مسلمان کی جان بچانا اس کی قبر کھودنے پر موقوف ہے. کسی مسلمان کی جان بچانا، وہ کیسے؟ فرض کیجئے کہ ایک مسلمان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، قبر کھود کے ہم نے تو دفنا دیا، اب جیل میں ڈال دیا گیا ہے، یہ بیچارہ بے قصور ہے، مگر پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں تم نے قتل کیا ہے، تم نے اس کو مارا ہے. اب اس پر مقدمہ بن رہا ہے. اب یہ اپنے مقدمے کا دفاع نہیں کر سکتا ہے. اچھا، کچھ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ مارنے والے کو گولی نہیں ماری گئی، مارنے والے کو بم دھماکے میں نہیں اڑایا گیا، مارنے والے کو چھری ماری گئی ہے، چاقو مار کے قتل کر دیا گیا ہے. تو جب چاقو مار کے قتل کیا گیا ہے تو عام طور پر جو چھری یا چاقو مارنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پیر کے کچھ نشانات اس کے بدن پہ رہ جاتے ہیں. تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے قتل نہیں کیا ہے. اب کیا ہوگا؟ اگر میت کو کھود کر اس کے جسم پر انگلیوں کے نشانات اگر چیک کیے جا سکتے ہوں اور اس آدمی کے نشانات سے ملائے جا سکتے ہوں اور پتہ کیا جا سکتا ہو کہ اس نے قتل کیا کہ نہیں کیا، اگر اس نے قتل نہیں کیا تو اس کی جان بچ جائے گی. تو مسلمان کی جان بچانا اب موقوف ہے قبر کھود کے لاش کو چیک کرنے پر، کہ ہم چیک کریں کہ اس کے نشانات، انگلیوں کے نشانات اس پہ ہیں کہ نہیں ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں نے قتل نہیں کیا ہے. اب فرض کیجیے قبر کھود کے نکالا
اور اس کے انگلیوں کے نشانات دیکھے، پر اس قبر میں جو جسم میں نشانات لگے ہوئے دیکھے، پتہ چلا کہ نہیں اس کے نشانات نہیں ہیں، اس کے کوئی نشان ہی نہیں ہے اس کے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجرم نہیں ہے۔ تو اب اس مسلمان کی جان بچانے کی خاطر مثلا قبر کھودنا پڑ رہی ہے۔ یہ تو مسلمان کی جان بچانا بہت ہی اہم کام ہے، نماز چھوڑ دینا ضروری ہے اس کے لیے، دوسرے واجبات چھوڑ دینا ضروری ہے، مسلمان کی جان اتنی اہم ہوتی، تو قبر کھودنا بھی جائز ہو جائے گا۔ چنانچہ یہاں قبر کھود کے اگر مسلمان کی جان بچائی جا سکتی تو کیا جائے۔ جی کون مسلمان نہیں ہے؟ یعنی مارنے والا مسلمان نہیں ہے۔ ہاں اب ان کا سوال یہ ہے کہ اگر مارنے والا مسلمان نہیں ہے تو کیا؟ تو پھر مسلمان کی قبر کھودی جائے؟ نہیں کھودی جائے گی۔ اچھا مسلمان کی قبر نہیں کھودی جائے گی تو مر جائے گا۔ اچھا مر جائے گا تو کون مرے گا؟ کافر مرے گا نا۔ تو کافر کا مرنا زیادہ اہم ہے، یہ کافر کا مرنا زیادہ بڑا گناہ ہے، یا مسلمان کی قبر کھودنا زیادہ بڑا گناہ ہے؟ کون سا زیادہ بڑا؟ آج مسلمانوں کی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ دنیا کی حقیر ترین اور ذلیل ترین قوم مسلمان بن گئی ہے، مگر یاد رکھیے رسول نے ایسا نہیں بنایا تھا۔ اللہ کے رسول نے جب اسلام کی تعلیمات دی تھی تو مسلمانوں کو بہت اونچے مرتبے پر پہنچایا تھا، بہت بلند مرتبے پر پہنچایا تھا، یہاں تک کہ اتنے بلند مرتبے پر تک پہنچا دیا مسلمان کو کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے کعبہ تیرا احترام بے انتہا ہے، تیری عزت بہت زیادہ ہے، مگر اس کے باوجود ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ مرتبہ اور مقام اللہ کے رسول نے ایک مسلمان کو دیا تھا۔ اور مسلمانوں کے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ آج دنیا کی حقیر ترین اور ذلیل ترین قوم بن گئے ہیں۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے، لہذا ہر ایک کا احترام کرنا، عزت کرنا یہ اسی لیے ضروری ہے، اور خصوصیت سے طلباء اور علماء کے درمیان تو یہ بات زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ ایک معصوم کا کلام یہ بھی ہے، بلکہ پروردگار کی جانب سے نقل کیا گیا کہ پروردگار نے اپنے ولی کو انہی بندوں کے درمیان چھپا کے رکھا ہوا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کون ہے یہ ولی اللہ، انہی میں سے کوئی ہوگا، ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی توہین کر دیں، اپنے آپ کو فقط اس لیے بڑا سمجھتے ہوئے کہ یہ چھوٹی کلاس میں ہے، میں بڑی کلاس میں ہوں، یہ چھوٹی کتاب پڑھ رہا ہے، میں بڑی کتاب پڑھ رہا ہوں، یہ کم مجلس سے پڑھتا ہے، میں زیادہ مجلس سے پڑھتا ہوں، یہ فلاں ہے، میں فلاں ہوں۔ یاد رکھیے کچھ نہیں پتا ہمیں، اگر وہی اللہ کا ولی نکل آیا تو ہم نے اللہ کے ولی کی توہین کر دی سمجھے۔ چنانچہ مسلمان کی عزت بہت بڑی ہے، لہذا اس کے مقابلے میں کافر کی کوئی اہمیت نہیں، چنانچہ کافر کو وہ مرتبہ نہیں دیا جائے گا۔ ٹائم آپ کے سوال کی وضاحت ذرا زیادہ ہوگی، آج ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ کل بات کروں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ۔